ورلڈ فیڈریشن آف اسلامک مشنز کے صدر صاحبزادہ والا شان مصطفیٰ فاضل انصاری مدظ العالی سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اور سامعین سے گزارش ہے کہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے معزز اسپیکرز کا بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس موقع کے اوپر کہ جنہوں نے ایک نہایت مدلل انداز کے اندر کیفیت کو روز بروز میں دیکھتے رہتا ہوں، مختلف کلپس آتے رہتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر جس میں ایسی ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں، نئی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک دن دیکھ رہا تھا، کسی نے ایک کلپ بھیجا کہ جس کے اندر بتایا اس نے کہ جو کعبہ ہے اس کا جو طواف ہے یہ کتنا اہم ہے، اور یہ کس انداز سے جو زمین ہے اس کے محور کو قائم بھی رکھتا ہے اور اس کو بیلنس رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف کیفیات ہیں جن کے اوپر مختلف اوقات کے اندر آتے رہتے ہیں کلپس، جو اس بات کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً وہ ساری باتیں عطا فرما دی ہیں کہ جس میں تھوڑی سی بھی توجہ اگر انسان اس کی طرف دے تو اسے اللہ رب العزت کا وجود خود بخود نظر آنے لگتا ہے۔ سورہ رحمان کے اندر مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو سمندر ہیں وہ آتے ہیں، دونوں قریب آتے ہیں مگر ملتے نہیں ہیں۔ یہ 1500 سال پہلے قرآن حکیم بتا رہا ہے، ملتے نہیں ہیں۔ اب آج سائنس بتا رہی ہے کہ ہیں ایسے سمندر جو جس کے پوائنٹس بتائے ہیں انہوں نے، کئی جگہ ایسا ہوتا ہے، کیپ ٹاؤن میں بھی ایک جگہ ہے جہاں اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے، اور ان دونوں کی جو اسپیسیفک گریوٹی ہے پانی کی وہ مختلف ہے۔ تو اس لیے یہ اسپیسیفک گریوٹی مختلف ہے تو وہ ملتے نہیں بلکہ آ کے گھوم کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جیسے ماؤنٹنز کے متعلق کہا گیا کہ وہ کیل کی طرح ہے، کہ جو انسان جو زمین ہے اس میں وہ بیلنسنگ کرتے ہیں، اس طرح سے کیل لگائی دی جاتی ہے اور وہ بیلنس کرتی ہے کسی چیز کو، تو اس طریقے سے وہ کیل کی طرح ہے۔ اور اسی طرح جو مختلف تشبیہات دی گئی ہیں، توجیہات دی گئی ہیں، ان پہ جتنا آپ غور کیجئے کہ سورہ نحل ہے اگر تو اس میں جو ترتیب بتائی ہے کہ کس طریقے سے شہد کی مکھی کس طریقے سے اپنے کام کو سر انجام دیتی ہے، جو آرگنائزیشن ہے اس کی، جو چیٹیوں کی آرگنائزیشن ہے، چھوٹی سی مخلوق ہے، آرگنائزیشن اس کی دیکھیے آپ، یا کسی پرندوں کو دیکھ لیجئے آپ، کتنے پرندے ایسے ہیں جن کے یونیک ہیں اپنی کیفیت کے اندر۔ ایک پرندہ ایسا ہے جو اپنا پورا ایک چھوٹا سا وہ بناتا ہے گلدستے کی طرح جس کے اندر وہ انڈے دیتا ہے، اور وہ اس قدر خوبصورت ہوتا ہے کہ آپ اسے دیکھیے تو اٹس اے پیس آف آرٹ۔ تو یہ ساری کیفیات جو ہیں یہ ہمیں کس طرف لے کر جاتی ہیں؟ ہم اس کے باوجود اگر اپنے رب کو نہ مانیں اس طریقے سے جیسے وہ چاہتا ہے تو یہ کس قدر شرم کی بات ہے ہمارے لیے۔ میرے جو وہ دوست جو آج یہاں فارغ التحصیل ہوئے ہیں میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ انہوں نے بڑی توجہ کے ساتھ 7 سال گزارے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس شمع کو روشن رکھیں گے اور اپنے یہاں جو علوم حاصل کیے ہیں ان سے پورا استفادہ اٹھاتے ہوئے اپنے اس مشن کو مضبوط سے مضبوط تر کریں گے۔ ہمارے ایک پرانی گریجویٹ ہیں عبدالرشید، موزمبیق میں ہیں وہ، ماشاءاللہ وہ مجھے برابر بھیجتے رہتے ہیں اپنی مختلف ایکٹیویٹیز کی رپورٹ، اور بہت شاندار کام کر رہے ہیں۔ وہ سوشل ویلفیئر کا بھی کام کر رہے ہیں، اسکول بھی انہوں نے بنایا جس میں وہ باقاعدہ جو یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس سیلبائی کو وہاں رائج کریں۔ اسی طرح ہمارے ایک اور گریجویٹ تھے
ڈاکٹر وافی محمد، انہوں نے پی ایچ ڈی بھی یہاں سے کیا تھا، وہ ٹرینیڈاڈ واپس گئے اور انہوں نے وہاں ایک ادارہ کھولا. اسی طرح ساؤتھ افریقہ میں ایک صاحب نے، عبدالرشید ان کا بھی نام تھا، انتقال ہو گیا ان کا، عبدالقدوس، عبدالرشید، عبدالرحمن، یہ 3 بھائی تھے. دونوں بھائیوں تو یہاں آ کے پڑھا، مگر عبدالرشید صاحب جو تھے ان کا تعلق وہاں رہا ابا جان سے، جب وہ تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان سے بہت متاثر ہوئے. پھر انہوں نے انہی کے نام سے وہ ادارہ قائم کیا. ان کا بھی انتقال ہو گیا حال میں. تو ماشاءاللہ یہ شمع جو ہیں یہ روشن ہیں، اور مختلف جگہوں کے اوپر یہ کام بہت عمدگی کے ساتھ ہو رہا ہے. ڈنمارک میں بھی جو صاحب ہیں وہ ہمارے ہی ادارے کے پڑے ہوئے ہیں. پون میں، فرینکفرٹ میں، سیشل آئلینڈز میں، کہاں ماشاءاللہ پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ سب اپنا کام انجام دے رہے ہیں، سر انجام دے رہے ہیں. تو آپ سے بہت توقعات ہیں اور آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور میں امید کرتا ہوں، ہم سب بھی امید کرتے ہیں کہ آپ اس شمع کو روشن رکھیں گے، اور آپ نے جو تعلیم یہاں حاصل کی ہے اس کو واقعتاً بروئے کار لائیں گے، اور وہ دین کا وہ پیغام ایک ایسی نوعیت سے، جیسے آپ نے دیکھا کہ آپ کے پرانے گریجویٹس جنہوں نے آپ کے سامنے گفتگو فرمائی، ڈاکٹر محبوب صاحب ہیں، ڈاکٹر عمیر صاحب ہیں، حبیب الرحمن صاحب ہیں، ڈاکٹر عمران صاحب ہیں، جس طریقے سے کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر حبیب صاحب کو دیکھیے آپ، جو انہوں نے جو شاندار کام کیا ہے سیرت کے اوپر، وہ دیکھنے والا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس طریقے سے یہ سب لوگ لگے ہوئے ہیں، یہ انسپائرڈ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو انسپریشن پرووائڈ کرتے ہیں. میری دعا ہے آپ سب لوگوں کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی کے مدارج جو ہیں ان کے اوپر عطا فرمائے، اور آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کا موقع دے. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ. صدر ورلڈ فیڈریشن آف اسلامک مشن صاحبزادہ مصطفیٰ فاضل انصاری صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. تمام مہمانان گرامی کا شکریہ جو تشریف لائے. بالخصوص سلیم قریشی صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں، خاص اس پروگرام کے لیے بہت علیل تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے والد صاحب کا جو ڈاکٹر صاحب سے تعلق تھا اور ان کا جو شیخ جعفر سے تعلق تھا، اس نسبت کی وجہ سے وہ بہت علیل ہیں. اس کے باوجود وہ اس محفل میں شرکت کے لیے لاہور سے تشریف لائے. اسی طرح سے تمام مہمانان گرامی قدر اور یہاں موجود انتظامیہ میں جتنے طلباء ہیں جنہوں نے اس بزم کو سجانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور جو گریجویٹس کے ساتھ جتنے ان کے عزیز و اقارب دوست احباب تشریف لائے ہیں، تمام کا شکریہ. اور اب صلاۃ و سلام کے لیے گزارش کروں گا امام مسجد حاضہ گریجویٹ علیمیہ علامہ شفیق الرحمان صاحب. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا
طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، علیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیک یا ذا الجلال والاکرام، الہ العالمین۔ یہ عاجز، یہ کمزور اور ناتواں بندہ، یا اللہ تیرے نیک بندوں نے یہاں ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھنا، یا اللہ تو بے نیاز ہے، تو قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، مالک بھی ہے، ملک بھی ہے، یا اللہ ہم عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیری بارگاہ بے کس و پناہ میں دعا کرتے ہیں، تیرے حبیب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ ہماری جتنی سنی مدارس ہیں، یا اللہ اس مدرسے کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ علامہ ڈاکٹر فضل انصاری صاحب کو جو کہ اس کے فاؤنڈر تھے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کی اولاد میں، یا اللہ جس طرح اس ادارے کو چلایا ہے، یا اللہ ان کے معاونین نے اس ادارے کی جس طرح خدمت کی ہے، ان تمام لوگوں کو، یہاں کے اساتذہ کو اس کا وہ اجر عطا فرما جو تیری شان کے لائق ہے، یا اللہ میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں، یا اللہ ان بچوں کے لیے کہ اللہ انہیں دین کا مجاہد بنانا، یا اللہ اس عظیم دستگاہ سے اسکالر تیار ہوتے ہیں، میری بھی دلی خواہش یہی ہے کہ تمام ہمارے مدارس میں اس طرح کے اسکالر تیار ہوں جو آگے چل کر یہود و نصارہ کی سازشوں کا مقابلہ کر سکیں، جو قادینیت کا مقابلہ کر سکیں، جو اسلام کا بہترین انداز میں دفاع کر سکیں، یا اللہ تو ہماری مدد فرما اور اس ادارے کے تمام دینی دنیاوی معاملات میں دستگیری فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔